خار ماضی مرزا امجد بیگ صاحب کی کہانیوں پہ مبنی یہ کہانی ہے ایک شاطر کی چالوں اور وکیل کی دلیلوں کے مابین دلچسپ مارکا آرائی کا احوال۔ کوئی شخص بیک وقت جرات مند اور احمق بھی ہو سکتا ہے، اس کا مجھے اندازہ تھا اور نہ ہی کوئی تجربہ، مگر وہ کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کیس کی ابتدائی پیشی کو بھگتانے کے بعد میں نے کورٹ روم سے باہر نکل کے دیکھا تو کوریڈور میں وہ اچانک ہی میرے سامنے آ گیا۔ سلام، نہ دعا، نہ کوئی مصافحہ، نہ علیک سلیک۔ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر اعتماد لیکن عجیب سے لہجے میں کہا، زرینہ کو میں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، مگر آپ مجھے قاتل ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور روکھے لہجے میں استفسار کیا، آپ کی تعریف؟ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ اور اشتعال انگیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر ایک طرف بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کون تھا، اس نے یہ بات مجھے کیوں بتائی تھی، اور اس کیس میں وکیل صفائی کا میں کردار ادا کر رہا تھا۔ میرا کام اپنے موکل چاند میاں کو باعزت بری کرانا تھا، نہ کہ کسی کو قاتل ثابت کرنا۔ اسے میرے بجائے وکیل استغاثہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ زرینہ تو لاپتہ ہوئی تھی۔ اس کی زندگی اور موت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ زرینہ میرے موکل چاند میاں کی بیوی تھی جو گھر سے اچانک غائب ہوئی تھی۔ میرا موکل جب اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچا تو پولیس نے الٹا اسی کو گرفتار کیا۔ حالات بے حد درجہ الجھے ہوئے تھے۔ چاند میاں نے جو مجھے کہانی سنائی اس کی روشنی میں وہ بے گناہ نظر آتا تھا۔ کسی بنا پر میں نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ کیس میرے ایک دیرینہ شناسہ فیاض مفتی صاحب کے توسط سے آیا تھا۔ اب آپ کہیں کہ فیاض صاحب کوئی فتویٰ صادر کرنے والے مفتی ہوں گے؟ جی نہیں، مفتی ان کا سرنیم تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک سماجی کارکن اور انسانی حقوق کے تحفظ سے متعلق ایک فلاحی تنظیم کا روح رواں تھے۔ میں نے آج کی پیشی پر اپنے موکل کی ضمانت کرانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وکیل استغاثہ میرے موکل کے خلاف کچھ ایسی چیزیں لے کے آ گیا تھا جس سے سر دست یہی لگتا تھا کہ زرینہ کے غائب ہونے میں اس کے شوہر یعنی کہ میرے موکل کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا۔ اگلی پیشی 15 روز کے بعد تھی تو پارکنگ لاٹ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میں خود کو قاتل کہنے والے شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے مختلف زاویوں سے اس کے الفاظ پہ غور کیا، مگر اس بندے کے عزائم کے حوالے سے کوئی واضح تصویر میرے سوچ میں نمودار نہ ہو سکی۔ بالآخر میں نے یہ سوچتے ہوئے اس نامعلوم آدمی کو ذہن سے جھٹک دیا کہ شاید یہ استغاثہ کی کوئی چال ہے۔ انہوں نے مجھے الجھانے اور درست سمت میں پیش قدمی کرنے سے روکنے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا ہے۔ اس روز میں لنچ وغیرہ سے فارغ ہو کر جب اپنے آفس پہنچا تو وہاں ایک حیرت پہلے سے میری منتظر تھی۔ میں ایک چیمبر میں اپنے بیٹھا تھا کہ میری سیکرٹری بشرا نے ایک لفافہ مجھے تھماتے ہوئے کہا، سر یہ کوئی نجومی آپ کے لیے دے گیا ہے۔ نجومی؟ میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ ہاں سر، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ 15 منٹ کے بعد آفس میں ہوں گے۔ اس کا حساب ایک دم پرفیکٹ تھا سر۔ جب آپ نے آفس میں قدم رکھا تو اسے گئے ہوئے ٹھیک 15 منٹ ہی ہوئے تھے، نہ 1 منٹ اوپر اور نہ ہی 1 منٹ نیچے۔ میں بھی نبیل صاحب سے اپنا ذائچہ بنوانا چاہتی ہوں، آپ سفارش کر دیں گے تو آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اوہ، تو تم نے ان صاحب کا نام بھی پوچھ لیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے بشرا کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرے پوچھے بغیر انہوں نے اپنا نام خود ہی بتایا۔ اور آپ نے کیسے سوچا کہ میں کسی ایسے شخص سے آپ کی سفارش کروں گا جسے میں جانتا تک نہیں؟ ارے سر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نبیل صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے دوست ہیں۔ اب بشرا کی باتوں نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ میں کسی ایسے نبیل کو جانتا تک نہیں تھا جو ستاروں کی چالوں پر نظر رکھتا ہو، لیکن بشرا کے بشرے پر سجے ہوئے تاثرات سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہی۔ کامران کہاں ہے؟ میں نے نامعلوم ستارہ شناس کے موضوع سے ہٹتے ہوئے اپنی سیکرٹری سے پوچھا۔ کامران ایک ہونہار نوجوان تھا، اس نے انٹر کا امتحان پاس کر رکھا تھا اور آگے حصول کے لیے اس نے پرائیویٹ اسٹڈی کو جاری رکھا تھا۔
میرے پاس وہ پارٹ ٹائم کام کرتا تھا تاکہ اپنے تعلیمی اخراجات نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو فائنینشیل سپورٹ دے سکے۔ میں اپنی ضروریات کے مطابق کامران سے مختلف نوعیت کے کام لیتا تھا، جس میں چائے کافی بنانا شامل تھا۔ کامران سے کہیے میرے لیے 1 کپ کافی بنا کے لائے، میں نے بشرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور باقی نبیل صاحب کے موضوع پر ہم رستے میں بات کریں گے۔ اوکے سر، وہ کہتے ہوئے میرے چیمبر سے چلی گئی۔ بشرا نے گریجویشن کر رکھا تھا، اس کی عمر 30 کے آس پاس تھی، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور یہ اس کا نہایت ہی ذاتی معاملہ تھا، اس لیے میں نے کبھی اس سے اس پوائنٹ پہ بات نہیں کی۔ وہ پوری توجہ، محنت اور ذمہ داری سے اپنا کام کر رہی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے بارے میں بس یہ جانتا تھا کہ اس کی فیملی میں صرف ایک باپ تھا، اس کا باپ محمد شفیق ریٹائر لائف گزار رہا تھا، وہ اسکول ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوا تھا۔ گھر اپنا تھا، اس لیے معاشی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ ریٹائرمنٹ کے جو فنڈ ملے تھے وہ رقم اس نے سیونگ سرٹیفکیٹ کی صورت میں محفوظ کر لی تھی، جس پر ہر ماہ اسے منافع مل جایا کرتا تھا۔ تو بشرا کی سیلری اور وہ منافع وغیرہ ملا کر ان کی اچھی گزر بسر ہوتی تھی، اور ان کی رہائش نازم آباد کے علاقے میں بورڈ آفس کے قریب تھی۔ اب یہ جگہ میرے رستے میں پڑتی تھی، اس لیے آفس بند کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ میں اسے بورڈ آفس پر اس کے گھر کے نزدیک ڈراپ کر کے آگے نکل جاتا۔ بشرا کے جانے کے بعد میں نے وہ لفافہ کھول کے دیکھا جو بشرا کے بقول میرا کوئی دوست لے کر آیا تھا۔ مذکورہ لفافے کے اندر 2 چیزیں برآمد ہوئی۔ نمبر 1 مختصر سی تحریر، نمبر 2 ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر۔ یہ تصویر اسی شخص کی تھی جو آج عدالت کے کوریڈور میں اچانک میرے سامنے آیا تھا، جس نے بڑے دعوے کے ساتھ چیلنج کرنے والے انداز میں مجھ سے کہا تھا کہ زرینہ کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، مگر آپ مجھے قاتل ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے فوٹوگراف کو ایک طرف رکھا اور مذکورہ مختصر تحریر کو پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا، مجھے آج پہلی اور آخری بار عدالت میں آپ نے مجھے دیکھا ہے، وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے۔ میں اپنی تصویر اس لیے دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کو مجھے تلاش کرنے اور پہچاننے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ چند سیکنڈ کے لیے دیکھا ہوا میرا چہرہ عین ممکن ہے آپ کی یادداشت سے محو ہو جائے۔ بہرحال میرا دعویٰ اپنی جگہ پہ اٹل اور کھڑا ہے۔ آپ مجھے قاتل ثابت کرنا تو دور کی بات، میری گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ آل دی بیسٹ۔ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ اس کی یہ ہمت کہ وہ میرے آفس پہنچے، اس انداز میں چیلنج کرنے والے کسی کردار سے میرا پہلے سابقہ نہیں پڑا۔ میں نے اس پراسرار اجنبی کی تحریر کو اپنی میز کی دراز میں ڈالا اور انٹر کام کا ریسیور تھام کر بشرا سے کہا، آپ ذرا اندر آئیں۔ اوکے سر۔ بشرا جب میرے چیمبر میں آئی تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا کہ لفافہ دینے والے شخص نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ نبیل، اس نے جواب دیا۔ اگر آپ کو نام یاد ہے تو یقیناً اس کا چہرہ بھی آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا۔ جی سر، بالکل۔ مجھے لگتا ہے آپ نے خوشخبری دینے کے لیے مجھے بلایا ہے کہ آپ نبیل صاحب سے میری ملاقات کروائیں گے، اس نے معصومیت بھری سادگی سے کہا۔ نہ ہی مجھے اس پہ ترس آیا اور نہ ہی غصہ۔ میں نے کہا، بشرا آپ تو خود ایک خوشخبری ہیں۔ جی؟ مطلب آپ کے نام بشرا، بشارت، خوشخبری؟ نبیل صاحب اور ان کی ستارہ شناسی پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پھر میں نے وہ تصویر نکال کے وہ اس کی نگاہ کے سامنے کی اور گمبھیر انداز میں کہا، کیا آپ اسے پہچانتی ہیں؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ بس آپ جائیں، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ چند لمحے تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر مزید کوئی سوال کیے وہ واپس چلی گئی۔ اب ایک بات تو صاف تھی کہ نبیل نامی جو شخص بشرا کو لفافہ دے کے گیا تھا وہ اس تصویر میں نہیں تھا۔ بشرا نے تصویر کو دیکھنے کے بعد لڑکے کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ تصویر میں نظر آنے والا شخص کوئی نوعمر لڑکا نہیں تھا، پر پکی عمر کا بھی نہیں تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان میں ہوگی، اور بلا شبہ یہی بندہ آج مجھے عدالت میں بھی ملا۔ اس نے کسی نبیل نامی شخص کے ذریعے میرے لیے اپنی تصویر بھجوائی، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ بشرا کو متاثر کرنے والے اس شخص کا اصلی نام نبیل ہی ہو۔ یہ بھی طے تھا کہ اس نامعلوم شخص نے مجھ پہ نگاہ رکھی تھی جب ہی اس نے یہ بتایا تھا کہ میں کتنے بجے آفس پہنچوں گا۔ اب جب انسان کو یہ پتا چلے کہ کوئی مسلسل اس پہ نظر رکھے ہے تو عجیب سی بے چینی دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ میری دل کی کیفیت اللہ کے معاملے میں کبھی ایسی نہیں ہوئی۔ ہم اپنے ہی دھن میں کسی بے چینی اور بے قراری سے کوسوں دور اپنے جائز اور ناجائز دھندوں میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے کہ ذات پاک ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہماری سوچ و عمل سے باخبر بھی۔ بہرحال میں نے اس پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر کے پیچھے نبیل کا نام لکھا۔
ایک مختصر تحریر والے پرچے کو تصویر کے ساتھ اسٹیپل کیا اور واپس لفافے میں رکھنے کے بعد اپنی میز کی دراز میں محفوظ کر لیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم چاند میاں نے صحت جرم سے صاف انکار کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ زرینہ کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بیان کم و بیش وہی تھا جو اس سے پہلے پولیس کو دیا جا چکا تھا، تاہم اس نے اب کی بار پرانی باتوں کو میری ہدایت کی روشنی میں قدرے بہتر انداز میں بیان کیا۔ جب ملزم کا بیان ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا اور میرے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا، رات کو سونے سے پہلے فلیٹ کے داخلی دروازے کو اندر سے کنڈی کون لگاتا تھا، تم یا تمہاری بیوی زرینہ؟ جناب، زرینہ جلدی سونے کی عادی ہے، مطلب یہ کہ وہ 11 بجے تک سو جایا کرتی تھی، میں لگ بھگ 2 بجے تک سوتا ہوں، ملزم نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، لہٰذا بیرونی دروازے کی کنڈی اور لاک وغیرہ چیک کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو کیا وقوعے کی رات تم 17 اور 18 جولائی کی درمیانی شب بھی سونے سے پہلے فلیٹ کے بیرونی دروازے کی کنڈی اور لاک اچھے سے لگایا تھا؟ جی ہاں، چاند میاں نے گردن ہلائی۔ تو کیا فلیٹ کے اندر آنے اور باہر نکلنے کے لیے اس دروازے کے علاوہ کوئی اور راستہ یا دروازہ ہے؟ وکیل استغاثہ نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، یہ 2 کمروں والا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے جناب، ملزم نے بتایا، جو کہ بلڈنگ کے فرسٹ فلور پہ یعنی کہ اسٹوڈیو کے عین سامنے واقع ہے۔ میں آمد و رفت کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی کہ وہ دروازہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ میرا موکل چاند میاں پیشے کے اعتبار سے ایک فوٹوگرافر تھا اور اس کی دکان یعنی چاند فوٹو اسٹوڈیو گراؤنڈ فلور کے فرنٹ پہ واقع تھا۔ یہ طارق روڈ کا کمرشل ایریا تھا جس کے فرنٹ پہ دکان کی بات کر رہی۔ اچھا، تو جب تم نے اپنے فلیٹ کے بیرونی دروازے کی کنڈی تالا چیک کرنے کے بعد سونے کے لیے اپنے بیڈ کا رخ کیا، اس وقت تمہاری بیوی زرینہ کہاں تھی؟ وہ بیڈ پہ سو رہی تھی اور گہری نیند میں تھی، اسے سوئے ہوئے کم و بیش 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اچھا، اور اگلی صبح یعنی 18 جولائی کی صبح جب تم بیدار ہوئے تو زرینہ بیڈ پہ موجود نہیں تھی۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کے چہرے پہ نگاہ جماتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تم نے واش روم، کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم، الغرض ہر جگہ اپنی بیوی کو تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی۔ تمہیں خیال آیا کہ وہ کسی کام سے باہر نہ گئی ہو، چنانچہ تم نے فلیٹ سے باہر نکل کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے بارے میں سوچا اور اسی وقت تم پر یہ انکشاف ہوا کہ بیرونی کنڈی اور تالا ہنوز بند ہے۔ تم نے پولیس کو بعد ازاں معزز عدالت کے روبرو بھی یہی بیان دیا ہے؟ ہاں جی بالکل، وہ حقیقت بھی یہی ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ تو کیا تمہاری گمشدہ بیوی کوئی جادو ٹونا جانتی ہے کیا؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاند میاں نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا۔ تو پھر وہ تالا بند فلیٹ کے اندر سے غائب کیسے ہو گئی؟ وکیل استغاثہ نے خاصے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید تمہاری بیوی کوئی عظیم سائنسدان تھی جس نے خود کو بھاپ میں تبدیل کیا، تالا بند دروازے کا رخ کرنے کے بجائے کھڑکی کے راستے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ ملزم نے بے حد الجھے لہجے میں کہا، جناب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، زرینہ بند فلیٹ سے غائب کیسے ہوئی؟ اب بیوی میری گم ہوئی ہے اور الٹا مجھے ہی اس کی گمشدگی کا ذمہ دار ٹھہرا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اب یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ چاند میاں کی عمر کوئی 55 سال تھی، وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک میانہ قد کا آدمی تھا۔ اس نے ہلکی پھلکی داڑھی بھی رکھی تھی جو اس کی شخصیت پہ خوب جچتی بھی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ٹک پائے گا ان سوالات کے سامنے، لیکن وہ تحمل اور بردباری کو دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ اس کے اعصاب کافی مضبوط تھے۔ وہ میری ہدایت کے عین مطابق جواب دے رہا تھا۔ دیکھو، یہ عدالت نہ تمہیں سمجھانے اور تمہاری زبان سے یہ اگلوانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ بتاؤ زرینہ کہاں غائب ہوئی ہے؟ وکیل استغاثہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بتاؤ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ کہاں چلی گئی؟ ملزم نے بے بسی سے کہا۔ اچھا، معزز عدالت جاننا چاہتی ہے تمہاری عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ 55 سال، ملزم نے بتایا۔ اور تمہاری گمشدہ بیوی کی عمر؟ جی 27 سال۔ گویا 1 سال پہلے تم نے خود سے آدھی عمر کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ وکیل استغاثہ نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ جی بالکل سچ بات ہے، چاند میاں نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر عجیب سے انداز میں سوال کیا، تو کیا کوئی ایسا قانون پاس ہوا ہے کہ کوئی مرد اس طرح کی شادی نہیں کر سکتا؟
اب ملزم کے اس معصومانہ سوال پر کمرہ عدالت میں موجود افراد میں بہت سو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب وہ آپس میں چہمگوئیاں بھی کرنے لگے۔ جج نے بآواز بلند کہا، آرڈر ان مائی کورٹ پلیز، آرڈر آرڈر۔ کمرہ عدالت میں یکایک سناٹا چھا گیا۔ اس صورتحال نے وکیل استغاثہ کو خجل سا کر دیا، جبکہ ملزم اپنے سوال کے جواب میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، کیا آپ ملزم سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ یس سر، وہ جلدی سے بولا۔ پھر ایکیوز باکس میں کھڑے میرے موکل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا، کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ گمشدہ زرینہ تمہاری دوسری بیوی تھی؟ 20 سال پہلے تم نے ایک عارفہ نامی ایک عورت سے پہلی شادی کی، اور 1 سال کے اندر تم دونوں کے بیچ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ عارفہ نے تم سے خلا لے لی۔ جناب، میں آپ کی بات سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کر سکتا۔ وکیل استغاثہ نے پھر پوچھا، اس کا بھلا کیا مطلب؟ دیکھیے، اس کا بھلا ایک ہی مطلب ہے، ملزم وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز الفاظ میں بولا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے 20 سال پہلے عارفہ سے شادی کی تھی، لیکن یہ تجربہ کامیاب نہیں رہا۔ بالآخر میں نے عارفہ کو طلاق دے دی، اس نے مجھ سے خلا نہیں لی تھی۔ تو تم نے طلاق دی یا اس نے خلا لی، بہرحال ایک ہی بات ہے، وکیل سرکار نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بہرحال تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی سے باہر نکل گئے تھے۔ درست ہے کہ اس ناخوشگوار واقعے کے بعد ہمارے بیچ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک ہی بات نہیں ہے، آپ قانون دان ہیں، فرق بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو کیا یہ درست ہے کہ تمہارے اور عارفہ کے بیچ ناچاقی تمہارا مزاج رہا؟ تم غصے کے تیز ہو اور تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو تم ہاتھ اٹھانے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لیتے۔ اب وکیل استغاثہ میرے موکل سے جس نوعیت کی جرح کر رہے تھے اس پہ میرے اعتراض کی گنجائش تو تھی، لیکن میں دانستہ مداخلت کرنے سے اعتراض برت رہا تھا، کیونکہ ایک تو ملزم بڑے اعتماد سے جواب دے رہا تھا، دوسرے میں چاہتا تھا کہ ملزم کی زبانی چند اہم نکات عدالت کے ریکارڈ پہ آ جائے۔ یہ درست نہیں ہے وکیل صاحب، چاند میاں نے ٹھہر کے جواب دیا، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عارفہ ایک بد زبان اور ہٹ دھرم عورت تھی۔ میں نے 1 سال اس کی بےہودگیوں کو برداشت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ کوشش بارآور نہیں ہو سکی، لہٰذا راستے الگ کرنے کے سوا کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ اور تم کیا گمشدہ زرینہ کے بارے میں بھی یہی کہو گے کہ یہ بھی بد زبان، بےہودہ، بدتمیز اور جاہل عورت تھی؟ ملزم نے حیرانی سے کہا، نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو پھر صبح شام تم سے جھگڑا کیوں کرتی تھی؟ آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ تم نے کئی بار اسے زد و کوب بھی کیا ہے، تم اس کے کردار پہ شک بھی کرتے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وکیل صاحب؟ ملزم نے الجھن آمیز بے یقینی سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہلکی پھلکی نوک جھوک تو ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ہمارے بیچ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر میں زرینہ کو بد کردار سمجھ رہا ہوتا تو اس کی گمشدگی پہ اتنا پریشان کیوں ہوتا؟ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، نہیں میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ یہ زرینہ کا بیان ہے جو اس نے 10 جولائی کو اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں جا کے دیا تھا۔ پھر وہ اپنی فائل کے اندر سے کاغذ نکال کر جج کی طرف بڑھا اور مذکورہ پیپر کو جج تک پہنچانے کے بعد کراری آواز میں بولا، یور آنر، وقوع سے 1 ہفتے پہلے یعنی 10 جولائی کو زرینہ نے متعلقہ تھانے میں اپنے شوہر یعنی اس کیس کے ملزم کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہوئے ان تمام باتوں کا ذکر کیا جن کا حوالہ میں نے ابھی دیا ہے۔ اور آخر میں سہمے ہوئے انداز میں ملزم کی طرف سے دیکھا اور بولا، جناب، اس نے بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ اس میں اس کو اس کی جان کا خطرہ ہے۔ میں نے مذکورہ رپورٹ کی نقل معزز عدالت کی خدمت میں پیش کر دی ہے، جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زرینہ کی گمشدگی میں ملزم کا ہی ہاتھ ہے۔ امکان اس بات کا ہے کہ ملزم نے نہایت خاموشی اور مہارت کے ساتھ اپنی بیوی کو ٹھکانے لگا دیا۔ جج نے بقول اس رپورٹ کی نقل کا جائزہ لیا، پھر ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ملزم نے مذکورہ رپورٹ سے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ اب قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ اپنی جرح کو آگے بڑھاتا، میں نے روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس نازک موقع پر میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے صرف 2 مختصر سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کے ایسے گواہ کی ہوتی ہے، اور گواہ بھی ایسا کہ ہر پیشی پہ اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ تو میری فرمائش اور جج کے حکم پر انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کے کھڑا ہوا۔ اس کا نام گلے شیر رانا تھا، عمر 45 سال تھی،
عہدے کے اعتبار سے وہ ایک سب انسپیکٹر تھا۔ میں وٹنس باکس کے نزدیک گیا اور آئیو کے چہرے پر نگاہ گاڑ کے کہا، رانا صاحب، سوال نمبر 1، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 10 جولائی کو گمشدہ زرینہ نے آپ کے تھانے میں ہی آ کے رپورٹ درج کرائی تھی؟ جی یہ سچ ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لاپتہ زرینہ اپنے بہنوئی کے ہمراہ تھانے آئی تھی، اس نے یہ رپورٹ لکھوائی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر جرح کو مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، رانا صاحب دوسرا اور آخری سوال، اس رپورٹ کا آخری حصہ خاصا سنگین اور تشویشناک ہے۔ لاپتہ زرینہ نے ملزم چاند میاں کو اپنی جان کے لیے خطرہ قرار دیا، اس کے باوجود رپورٹ درج کرانے کے 8 روز بعد تک آپ کے تھانے کی طرف سے ایک پریشان حال اور مصیبت زدہ عورت کی شکایت پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو کیا اس کا سبب یہ ہے کہ اس رپورٹ کے درج ہوتے ہی آپ کے تھانے کا عملہ استخارہ کرنے میں مصروف ہو گیا تاکہ پتہ چلے کہ اس نوعیت کی شکایت کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے یا نہیں؟ یا آپ ہر معاملے کو اتنا ہی ایزی لیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ میرے سوالات نے صحیح معنوں میں اسے گڑبڑا کے رکھ دیا۔ انچارج صاحب نے اس رپورٹ پر فوری کارروائی سے روکا تھا۔ ان کا کہنا تھا، میاں بیوی کے جھگڑے پانی کے بلبلوں کی مانند ہوتے ہیں، کہ چاہے پورا دن ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی کریں لیکن پھر اختلافات کو ختم کر ایک ہو جاتے ہیں۔ تو امید اس بات کی ہے کہ چاند میاں شاید ایک آدھ دن کے اندر شکوے دور کر لے۔ تم دیکھنا زرینہ دوبارہ رپورٹ درج کرانے آئے گی بھی نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سلسلے میں انچارج صاحب نے ہمیں ایک دوست کا دلچسپ واقعہ بھی سنایا۔ اگر واقعہ واقعتاً دلچسپ ہے تو کیا معزز عدالت اور سامعین کو بھی سنائیں گے کیا؟ دیکھیے یہ تیسرا سوال نہیں ہے، میری فرمائش ہے، اور آپ کا موڈ نہ ہو تو انکار بھی کر سکتے ہیں۔ انچارج صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی ایک دوست کی شادی 25 سال پہلے ہوئی۔ اب اسے ایسا محسوس ہوا کہ اسے میرے سنانے سے زیادہ اپنے سنانے سے دلچسپی تھی، وہ فوراً شروع ہو گیا۔ ان 25 سالوں میں ایک دن ایسا نہیں گزرا جب ان میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوا ہو، اور جھگڑا بھی ایسا کہ جس میں زبان کے ساتھ ہاتھ پاؤں بھی چلتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہو گئی، لیکن مزے کی بات یہ ہے ان 25 سالوں کے دوران وہ ماشاءاللہ 9 عدد بچوں کے والدین بن چکے تھے۔ بات ختم کر کے انکوائری آفیسر نے ذرا داد طلب نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ کے دوست کا قصہ ختم ہوا؟ یس سر، وہ جلدی سے بولا۔ مزہ نہیں آیا، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ این اولڈ اینڈ بورنگ جوک۔ تب کیا کہتے ہیں، عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے؟ اب وہ مجھے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ یور آنر، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس پولیس کی مہربانی سے آج میرا موکل ملزموں والے کٹہرے میں کھڑا ہے، اس پولیس کی شرمناک کارکردگی کا بھانڈا بیچ عدالت میں پھوٹ چکا ہے۔ اگر چند لمحات کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ لاپتہ زرینہ نے اپنے شوہر یعنی میرے موکل کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرائی بھی تھی، تو پولیس کا فرض بنتا تھا کہ وہ چاند میاں کو تھانے بلاتے، باز پرس کرتے۔ پولیس کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق تو ہوئی نہیں، اب الٹا جب ایک ہفتے کے بعد وہ اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے پہنچا تو اسے بیوی کو غائب کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو ٹھکانے لگا دیا ہے اور لاش کو بھی کہیں چھپا دیا یا دبا دیا ہے یا پھر سمندر میں ڈال دیا ہے۔ جناب عالی، پولیس کی ناقص مگر مجرمانہ غفلت پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہے ہیں۔ اگر اس محکمے نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش نہ کی تو آئندہ بھی ایسے افسوسناک سوالات اٹھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے، میرے موکل پہ رحم کیا جائے۔ اپنی بیوی کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس معصوم اور سادہ انسان کو کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثے کی طرف دیکھا کہ ملزم پہ آپ کی جرح مکمل ہو گئی؟ یس سر۔ اب میں استغاثہ کی گواہ سفینہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ہے، جج نے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سفینہ لاپتہ زرینہ کی بڑی بہن تھی۔ استغاثہ کی فرمائش پر وہ وٹنس باکس میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر افتخار حسین کے ساتھ عدالت میں آئی تھی۔ افتخار حسین اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ انکوائری آفیسر کے مطابق وقوع سے ایک ہفتے پہلے زرینہ اسی افتخار حسین کے ہمراہ اپنے شوہر یعنی میرے موکل اور مقدمے کے ملزم چاند میاں کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئی تھی۔ سفینہ کی عمر کچھ 32 سال کے قریب تھی۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 5 سال ہو گئے تھے۔
افتخار حسین سے اس کی 2 اولادیں تھیں، 4 سالہ راشد اور 2 سالہ ہنا۔ افتخار حسین کی پرائیویٹ جاب تھی اور وہ لوگ گلشن اقبال میں رہتے تھے۔ جب سفینہ اپنا بیان ریکارڈ کرا چکی تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب آیا اور دھیمے سے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ گمشدہ زرینہ اکثر آپ سے ملزم کی شکایت کرتی رہتی تھی؟ وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں تھی؟ جی یہ صحیح ہے، گواہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ نے اپنی چھوٹی بہن کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے سچ پوچھیے سر تو میں زرینہ کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائی۔ اس کا سبب یہ ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، یہ شادی زرینہ نے اپنی مرضی بلکہ اپنی ضد سے کی تھی۔ میں اس شادی کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ ان دونوں کی عمروں کا تضاد میرے ذہن میں کھٹکتا رہتا تھا۔ بہرحال اس کی شادی ہو گئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں میں اختلافات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب زرینہ نے چونکہ شادی کے ذیل میں منمانی کی تھی، اس لیے چند ماہ تک وہ اپنے مسائل کی پردہ پوشی کرتی رہی۔ لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور سانس لینا دشوار ہوا تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملزم کی فطرت اور عادات و اطوار کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ 100% درست ہے۔ پھر وہ ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے نفرت انگیز لہجے میں بولی، اس جنگلی کے ساتھ گزارا کرنا کسی انسان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کاش زرینہ نے میرا مشورہ مان لیا ہوتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر گلوگیر آواز میں اضافہ کیا، پتہ نہیں میری بہن اس وقت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، معلوم نہیں شیطان نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہے، زرینہ زندہ بھی ہے یا… آپ نے، وکیل استغاثہ نے سوال کیا، گمشدہ زرینہ کو کیا مشورہ دیا تھا؟ یہی کہ پہلی فرصت میں اس درندے سے چھٹکارا حاصل کرے۔ میرا خونخوار انداز میں بہنوئی کو دیکھتے ہوئے بولی، مشورہ زرینہ کی سمجھ میں بیٹھ ہی نہیں سکا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ اس آپشن پہ غور کرے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا، میں زرینہ کے حالات سے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ مجھے واضح طور پر بتا چکی تھی اس کی جان کو خطرہ ہے۔ چنانچہ میرے ایما پر افتخار حسین اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن بھی گیا تھا اور زرینہ نے 10 جولائی کو جو رپورٹ درج کرائی تھی جس کا تھوڑی دیر پہلے ہی عدالت میں ذکر ہوا۔ دیٹس آل یور آنر، وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں کہا، مجھے گواہ سے کچھ اور نہیں پوچھنا۔ میں اپنی باری پر وٹنس باکس کے قریب گیا اور سفینہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا، آپ کی بہن کی پراسرار گمشدگی اگرچہ اس وقت ایک معمہ بنی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ زرینہ جہاں بھی ہوگی بخیر و عافیت ہی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد میں اسے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس فارمیلٹی کا شکریہ، وہ ایک دم روکھے پھیکے انداز میں بولی۔ اچھا آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم صرف 2 بہنیں ہیں، میں اور زرینہ، پتہ نہیں بیچاری کس حال میں ہوگی۔ بات کے اختتام پہ اس کی آواز بھیگ گئی۔ اللہ خیر کرے، میں نے تسلی دی۔ مطلب کہ آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں ایک خاص موڑ پر لانے کے لیے اسے ہلکے پھلکے اپنائیت بھرے سوال کر رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلایا، بولا جی نہیں۔ اچھا اور والدین بھی کافی عرصہ پہلے اللہ کو پیارے ہوئے؟ تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ زرینہ کے لیے اس دنیا میں آپ ہی اس کی بہن ہیں، آپ ہی اس کا باپ ہیں، آپ ہی اس کے والدین، سب آپ ہیں۔ میں نے لاپتہ زرینہ کی ہمشیرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی اور اپنی چھوٹی بڑی مشکلات کا وہ آپ سے ہی ذکر کرتی تھی، وہ خصوصاً شادی والی باتیں جو آپ نے بتائیں۔ ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ چند منٹ پہلے اپنے وکیل استغاثہ کے سوال میں بتایا تھا کہ زرینہ کی زبانی آپ کو پتہ چلا کہ ملزم ایک بد مزاج، جنگلی، کمینہ فطرت، شکی طبیعت کا غصہ آور اور جھگڑالو انسان تھا۔ میں نے سفینہ کے چہرے پہ نگاہ گاڑ کے کہا، تو کیا کبھی زرینہ نے آپ کے سامنے اپنی شوہر کی تعریف کی تھی؟ وہ گڑبڑا کے بولی، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ کوئی بات نہیں، آپ یاد کرنے کے لیے اپنے دماغ پہ زور نہ ڈالیں، میں نے معتدل انداز میں کہا اور پوچھا، تو کیا زرینہ نے کبھی آپ سے ملزم کی کسی ایسی عادت کا بھی ذکر کیا جیسے نفسیاتی عارضہ یا ذہنی بیماری میں کہ آپ ڈال سکیں؟ مثلا ایسا کوئی عمل جس پہ ملزم کا اختیار نہ ہو اور بے خبری میں وہ یہ حرکت کر جاتا ہو؟ ہاں جی بالکل، میڈیکل پرابلم ہے اس کے ساتھ ایک۔ اچھا تو معزز عدالت اس پرابلم کے بارے میں جاننا چاہتی؟ دیکھیے اور میں اپنے موکل کی اس کی بیماری کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے علاج کا کوئی شافی بندوبست کیا جائے۔ جی زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ چاند میاں کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، سفینہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ یہ رات کو اٹھ کر کچن، واش روم اور لاؤنج وغیرہ میں چکر لگاتا پھرتا ہے، کبھی فریج کھول کے کچھ کھا پی بھی لیتا ہے۔ اسے شوہر کی ایسی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے زرینہ کو کوئی تکلیف تو نہیں تھی
لیکن جب اگلی صبح بیدار ہونے پہ وہ زرینہ اس سے پوچھتی تو وہ صاف مکر جاتا۔ اس کی دانست بلکہ یادداشت کے مطابق اس نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہوتا، تو زرینہ اسے چاند میاں کی ہر دھرمی سمجھتی تھی۔ لہٰذا دونوں میں بحث اور تکرار شروع ہو جاتی، لیکن جب سے میں نے زرینہ کو سمجھایا تھا اس کے بعد اس نے اس بات پہ جھگڑا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی چھوٹی بہن کو ایسا کیا سمجھایا؟ میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ جب اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ ہاں جی بولیے۔ میں ایک خاص مقصد سے سفینہ کو اس زاویے پہ لے کے آ رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ نیند میں چلنا ایک دماغی مسئلہ ہے اور وہ اٹھنے کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ وہ دن بھر کیا کرتا ہے، تو اس پہ تم اپنے شوہر سے جھگڑا مت کرو۔ ارے واہ، آپ تو ایک نہایت ہی ذہین اور صاحب علم خاتون ہیں۔ میں نے ستائشی نظروں سے وٹنس باکس میں کھڑی استغاثہ کے معزز گواہ اور میرے موکل کی اکلوتی سالی سفینہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے مجھے آپ سے کچھ اور نہیں پوچھنا۔ تھینک یو یونٹ، اور آپ کے کوپریشن کا بہت شکریہ۔ اب وہ الجھن زدہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی وکیل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے اس کے کون سے تعاون کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قبل اس کے کہ وکیل سرکار کچھ کہتا، میں نے اپنا روئے سخن جج کی طرف موڑا اور بولنا شروع کیا۔ یور آنر، استغاثہ کی گواہ اور لاپتہ زرینہ کی بڑی بہن نے معزز عدالت کے روبرو اس امر کی تصدیق کی ہے کہ میرا موکل اس کیس میں نامزد ملزم چاند میاں ایک خاصی دماغی عارضے میں مبتلا ہے، جسے سادہ زبان میں سلیپ واکنگ کہتے ہیں۔ مزید آسانی کے لیے اسے نیند میں چلنے کی عادت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس مرض کا شکار انسان جب سوتے میں اٹھ کر مختلف قسم کی حرکات و سکنات سے گزرتا ہے تو میموری سسٹم اس کی پرفارمنس کو اپنے پاس ریکارڈ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مریض کو بیداری کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا کہ نیند میں چلنے کے دوران وہ کیا کر رہا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عین ممکن ہے وقوع کی رات زرینہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہو۔ اب رات کے کسی حصے میں ملزم کو نیند میں چلنے کا دورہ پڑا ہو۔ اسی ٹرانس اور کیفیت میں میرے موکل نے اپنے فلیٹ کے داخلی دروازے کی کنڈی کھلی دیکھ کر عادت کے مطابق دروازے کو کنڈی اور تالا لگا کر دوبارہ بیڈ پہ سو گیا۔ اب جب اگلی صبح یہ بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی زرینہ کو غائب پایا۔ داخلی دروازے کا تالا اور کنڈی بند دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ روشن اور ٹھوس امکان ہے جسے آپ یکسر رد نہیں کر سکتے، نہ ہی نظر انداز۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، وکیل استغاثہ نے طنز سے کہا۔ آپ کے پاس تو ہر چیز کا توڑ ہے۔ جی ہاں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کس راستے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے جس بات کے لیے عین ممکن کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی وضاحت کے لیے استغاثہ آئندہ غیر ممکن، فے ممکن، گاف ممکن کے ہتھیار استعمال کرے گا۔ اگلی دفعہ ذرا خوب تیاری کر کے آئیے گا۔ مخالفین کے اوچھے ہٹ کندوں سے نمٹنے کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں وکیل صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا۔ لیکن آپ نے جو محمل الفاظ استعمال کر لیے ہیں ان کے معنی سمجھائیں گے آپ کیا؟ جی، میرے الفاظ کو بیکار اور معنی اور بیہودہ نہ سمجھیں، اس نے تنزیہ میں کہا۔ یہ آپ کو اور آپ کے موکل کو بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ عین ممکن تو آپ جانتے ہیں، غیر ممکن مطلب عین شاہد، غین غفور خان مطلب فے فوٹوگراف، گاف ممکن کا مطلب گلا گھونٹنا۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ وکیل استغاثہ کی وضاحت نے معاملے کو سلجھانے کے بجائے اور الجھا دیا۔ قبل اس کے کہ اس سے مزید کوئی سوال ہوتا، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی تاریخ دیکھ کر عدالت برخاست کر دی۔ میں کمرہ عدالت سے نکلا اور جیل وین کی جانب بڑھ گیا۔ بس نما اس گاڑی کو تکنیکی زبان میں پریزن وین کہا جاتا ہے، جو قیدیوں کو جیل سے عدالت اور عدالت سے جیل لے جانے کے کام آتی ہے۔ دراصل میں اپنے موکل سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا تھا۔ چاند میاں مجھے وین کے نزدیک ایک ہی پولیس والے کے ساتھ مل گئے۔ ان کی ہتھکڑی کے ساتھ بندھی ہوئی آہنی زنجیر کا دوسرا حصہ پولیس والے کی گرفت میں تھا۔ جناب، کب تک روانگی کا پروگرام ہے؟ میں نے پولیس والے کے پاس جا کے دوستانہ انداز میں کہا۔ 3 قیدی اور ہیں جناب، وہ آئیں تو ہم نکل جائیں گے۔ مطلب آدھا گھنٹہ تو لگ ہی سکتا ہے۔ ہاں، تقریباً اتنا وقت تو لگے گا۔ مگر آپ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر ان کی جانب بڑھاتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، میں اپنے موکل سے تنہائی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اتنے سے وقت کے لیے یہ معاوضہ کافی پرکشش ہے۔ مطلب اس زمانے کے 50 روپے سمجھیے کہ آپ آج کے 1000 روپے۔ تب پولیس والوں کو رشوت کی رقم وصول کرتے ہوئے قطعاً یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی موبائل سے ان کی اس کارکردگی کی ویڈیو بنائے گا اور سوشل میڈیا پہ چڑھا دے گا۔ اس کے باوجود بھی اس پولیس والے نے چوکنا نظروں سے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور اس نوٹ کو اپنی جیب میں ٹھونسنے کے بعد بڑے اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے، کر لیا قیدی سے بات۔
نہیں، آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا، میں نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے عرض کی، میں تنہائی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں قیدی کو آپ کے پاس چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ ایسا کریں اس کو لیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں بند کر دیتا ہوں، آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، 10 منٹ کے بعد میں گاڑی کھول دوں گا۔ میں نے کانسٹیبل کی پیشکش نما تجویز پر اقرار کیا اور چاند میاں کے ساتھ پریزن وین میں بیٹھ گیا۔ اپنے بیگ سے وہ فوٹو نکالی جو نبیل نامی کوئی شخص مجھے آفس میں دے گیا۔ اس بندے کو جانتے ہو کیا؟ اس کا نام نبیل احمد ہے، اس نے جواب دیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے چاند میاں کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ مطلب تم نبیل احمد کو جانتے ہو؟ جو بندہ میرے آفس میں فوٹو دے کے گیا تھا اس نے اپنا نبیل بتایا تھا، لیکن جب میں نے سیکرٹری سے پوچھا تو پتہ چلا یہ فوٹو اس کا نہیں ہے۔ بہرحال یہ فوٹو اس شخص کا تھا جو مجھے عدالت کے اندر ملا تھا۔ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، بس پتہ یہ ہے کہ لاڑکانے کا ہے، چاند میاں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، اور میرے اسٹوڈیو کے پیچھے والے کمرے یعنی ہماری بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پہ رہتا ہے اور اسے ایکٹنگ کا بڑا شوق ہے۔ تمہارے نبیل کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ میل ملاقات تو نہیں ہے، بس آتے جاتے سلام ہو جاتی، لیکن آپ اس کے بارے میں اتنا کریت کیوں رہے ہیں وکیل صاحب؟ سب خیریت ہے؟ اب میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسی نبیل نے چند روز قبل عدالت کے کوریڈور میں اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ بھی چیلنج کے ساتھ میں اسے ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں خیریت ہے۔ بہرحال تم نے بتایا اس کو ایکٹنگ کا شوق ہے، مطلب کس قسم کی ایکٹنگ کرتا ہے؟ اسٹیج، ٹی وی، فلم وغیرہ کیا؟ نہیں وکیل صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل نبیل جو ہے لیاقت علی کے گاؤں کا ہے، دونوں کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، اس لیے لیاقت علی نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ ابھی کوئی جاب نہیں ہے اس کے پاس، قسمت آزمائی میں لگا ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اور بار بار اس کی فوٹو کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو میں نے چاند میاں کی فراہم کردہ معلومات کا ڈھنگ سے استعمال کرتے ہوئے کہا، کل شام یہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے یہ فوٹو دی اور بولا کہ میری پروڈکشن فیلڈ میں کوئی جاننے والا ہو تو سفارش کیجیے۔ ہیں؟ کل آپ کے آفس میں آیا تھا؟ کیوں؟ ہاں بالکل، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مطلب وہ لاڑکانہ نہیں کیا بلکہ کراچی میں ہے؟ تو کیا نبیل احمد کو لاڑکانہ میں ہونا چاہیے تھا؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ زرینہ کی گمشدگی سے 1 روز قبل نبیل احمد اپنے گاؤں گیا تھا، اس نے بتایا تھا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں نا۔ ابھی جس دن میں زرینہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے گیا، میں تو تب سے حراست میں ہی ہوں۔ ظاہر ہے وہ گیا بھی ہوگا تو واپس بھی آ گیا ہوگا۔ بہرحال دیکھ لیجیے سر، اگر اس کی سفارش کر سکیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ چاند میاں واقعی اتنا سادہ ہے یا اس کی ذات کے متعلق کچھ بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بھی صحیح بات بتانا ضروری نہیں سمجھی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو ان کو کام دے سکتے ہیں، میں بات کروں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں چاند فوٹو اسٹوڈیو والی بلڈنگ میں ہی رہتا ہے۔ تو میں نے سوچا سفارش کرنے سے پہلے آپ سے پوچھوں بندہ کیسا ہے۔ میں نے وضاحت دی، نہیں جی نہیں، میں نے کوئی خرابی اس بندے میں نہیں دیکھی۔ اچھا، آپ نے لیاقت علی کا پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ شخص کراچی میں رہ کر گیا ہے، کر کیا رہا ہے؟ یہ جاب کیا ہے اس کی؟ اس سے پہلے چاند میاں میرے سوال کا جواب دیتے باہر کھڑے کانسٹیبل نے مجھ سے کہا، جناب 10 منٹ کا ہو چکا تھا، 12 منٹ ہو گئے۔ جب میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا، لیاقت علی ایک اسٹوڈنٹ ہے، میڈیکل کالج میں 2nd ایئر میں پڑھتا ہے۔ چاند میاں سے ہونے والی اس ملاقات نے میرے ذہن میں کئی کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ وہ کون شخص تھا اور اس طرح کہنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ کیس بظاہر جتنا سیدھا اور آسان دکھ رہا تھا ویسا تھا نہیں۔ زرینہ کی پراسرار گمشدگی کے نتیجے میں اس کا شوہر اور میرا موکل چاند میاں قید ہو چکا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو بیٹھا شخص نبیل تھا، اس نے یہ سب کیوں کیا اور وہ سب یہ کیوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میری وکالت کا نظریہ بھی یہی تھا کہ میں اس کو بے گناہ ثابت کر کے بکھیڑے سے نکالوں۔ ایک لحاظ سے میرا اور نام معلوم پردہ نشی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ شخص کیوں کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے مار دیا تاکہ چاند اس کیس سے باہر نکل جائے؟ میں نے آئندہ پیشی سے پہلے چند ضروری کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1، مجھے آج رات ہی چاند میاں والی بلڈنگ کا وزٹ کرنا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر مستقبل کے ڈاکٹر لیاقت علی سے بھرپور ملاقات کی۔ اگرچہ چاند میاں نے بتایا تھا نبیل احمد گاؤں سے آ چکا ہوگا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ میرے سامنے ہوگا، کیونکہ جس شخص نے اس کو قتل کرنے کا فخریہ اقرار کیا ہو وہ کبھی اس بلڈنگ کے آس پاس پھٹکے گا نہیں۔ ہر انسان اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق حالات اور واقعات کے تناظر میں سوچتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آنے والا وقت بھی اس کا ہم رکاب ہو۔ اور جب میں اپنے آفس پہنچا تو بشرا نے میرے چمبر میں آ کر ایک ساتھ کئی انکشاف کیے۔ سر، آپ کے دوست بہت اچھے انسان ہیں، انہیں آپ کا بڑا خیال ہے، وہ آپ کی پریشانی ختم کرنے کے لیے یہ دے گئے ہیں۔ اس نے ایک بند لفافہ میری جانب بڑھایا اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ
میرا تفصیلی ذائچہ بنا کر ماضی، حال اور مستقبل کو کھول کے بیان کریں گے۔ بیٹھ جائیں۔ میں نے بشرا کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور بولا، کیا نبیل آیا تھا؟ یس سر، میں انہی کا ذکر کر رہی ہوں، وہ لفافہ وہی دے کے گئے ہیں۔ نبیل کا چہرہ تو آپ کے ذہن میں نقش ہو چکا ہوگا۔ ہاں جی بالکل، بہت سب کچھ اچھی طرح یاد ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں، کل آفس کی چھٹی نہیں ہے۔ عموماً ہم آفس بند رکھتے تھے اس روز، لیکن کل ایک بہت ضروری کام ہے، تو آپ اور کامران آفس آئیں گے اور ہم اس اہم کام کو 2-3 گھنٹے میں نپٹا کے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، میں آ جاؤں گی۔ روٹین ٹائپ پہ آنا ہے؟ جی بالکل۔ دراصل میرے جاننے والوں میں ایک بہت اچھا آرٹسٹ تھا، اس کا نام شاہد حسین تھا، تو میں چاہتا تھا کہ بشرا کی یادداشت کے سہارے شاہد حسین سے اس شخص کا اسکیچ بنواؤں جسے بشرا کوئی ماہر علم نجوم سمجھتی ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں سر، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری کل نبیل صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر افسوس نظر بھر سے دیکھا اور میں نے کہا، ہاں بالکل، میں جانتی تھی میرا اندازہ 16 آنے درست ہوگا۔ وہ بڑے فخر سے بولی، جی آپ کریں، ایسا کریں، کامران کے ہاتھ میرے لیے چائے بھجوا دیجیے۔ اوکے سر۔ میں نے بشرا سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ بہرحال وہ چال باز شخص بن نفس نفیس نہ سہی، مگر شاہد حسین کی پیشہ ورانہ مہارت کے طفیل ڈرائنگ شیٹ پہ تو نمودار ہونے ہی والا تھا۔ چائے پینے کے دوران میں نے اپنی میز کے دراز میں وہ لفافہ نکالا جو مذکورہ شخص آج بشرا کو تھما کے گیا۔ میں نے جب لفافے کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر برآمد ہوئی۔ اس تصویر میں ایک کے بجائے 2 افراد تھے، ایک مرد دوسری عورت۔ اس فوٹو پہ نگاہ پڑتے ہی میں نے مرد کو پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص تھا جس نے میرے سامنے قاتل ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تصویر میں بے حد بے تکلف بولڈ نظر آنے والی خوبصورت عورت، جو میرے لیے شناسا تو نہیں تھی، لیکن جب میں نے تصویر کو پلٹ کے دیکھا تو ایک سطری تحریر نے مجھے چونکنے پہ مجبور کر دیا، میں اور میری محبوبہ زرینہ۔ اس لائن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ راقم الحروف تصویر میں دکھائی دینے والا مرد یعنی نبیل احمد ہے، اور چاند میاں کی گمشدہ بیوی کو وہ اپنی محبوبہ قرار دے رہا ہے۔ اب زرینہ کا نام پڑھتے ہی میرا دھیان آپ اس کیس کی طرف چلا گیا جس کے اندر گمشدہ زرینہ کی ایک چھوٹی پاسپورٹ سائز تصویر لگی تھی۔ بہرحال لیکن اس میں وہ کافی الگ نظر آ رہی تھی۔ تصویر دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان بہت ہی بہترین قسم کا عشق چل رہا ہے، اور یہ سوچ کر ذہن الجھ رہا تھا کہ ایک عاشق اپنی معشوقہ کو کیوں قتل کرے گا اور پھر میرے سامنے آ کے اقرار بھی کر لے گا۔ تو اس کیوں اور جیسے اور کئی کیا کب کس خط پہ غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی، نبیل احمد نے زرینہ کی جان نہیں لی ہوگی۔ کوئی ماسٹر مائنڈ شخص اسے زرینہ کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ایسی خطرناک چالیں چل رہا ہے۔ اس روز آفس سے واپسی کے سفر میں بشرا حسب معمول میرے ساتھ تھی، اور میں نے لیاقت علی کو آئندہ روز ٹچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز جب عدالت کی چھٹی تھی، میں اعلیٰ صبح اپنے گھر سے نکل آیا۔ میرا ٹارگٹ لیاقت علی تھا۔ میں اس کو اس کے فلیٹ پہ پکڑنا چاہ رہا تھا، اور مجھے بار بار یہ بات یاد آ رہی تھی کہ میں نے کس طرح اس کیس کو ختم کرنا ہے۔ اگرچہ اس کوشش سے پراسرار بندی کی مراد میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میرے موکل کی حسین و جمیل بیوی زرینہ اور نبیل احمد کے درمیان ایک طوفانی محبت چل رہی تھی، اور نبیل نے ہی زرینہ کو غائب کیا ہے۔ بالفاظ دیگر شاید وہ نبیل کے ساتھ ہی بھاگ گئی ہو۔ نہیں، یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کے درمیان سوچ کر خود کلامی کی۔ زرینہ کی گمشدگی میں چاند میاں کا ہاتھ ہے اور نہ ہی نبیل کا۔ اس معاملے کو الجھانے اور پیچیدہ بنانے کے لیے ہی ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن میں بھی حقیقت کی تہ تک پہنچ کے ہی رہوں گا، اور وہ بہت جلد۔ میں نے لیاقت علی کو سوتے سے جگایا، اور جب میں نے چاند میاں کے وکیل کی حیثیت سے اپنا تعارف کیا، ایک دم چاقو چوبند ہو گیا۔ مجھے اندر آنے کو کہا۔ ایک کمرے والے گراؤنڈ فلور کے فلیٹ کے اندر قدم رکھتے ہوئے میں نے کہا، بے حد معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو چھٹی والے دن بھی دیر تک سونے نہیں دیا، بس معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے آپ سے ملاقات کے لیے اتنی صبح آنا پڑا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ رسان بھرے لہجے میں بولا۔ آپ مجھے 15 سے 20 منٹ دے دیں، میں ذرا فریش ہو لوں تو پھر بات کرتے ہیں۔ آپ اطمینان سے فریش ہو جائیں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ہم دونوں لیبرٹی کی طرف چلیں گے اور ڈٹ کے ناشتہ کریں گے، اور اس دوران میں بات چیت بھی ہو جائے گی۔ ہاں، اس نے سر کو جنبش دی اور بولا کہ یہ ٹھیک رہے گا۔ لیاقت علی کی عمر 23 اور 24 کے درمیان میں ہوگی۔ وہ درمیانی قد، گندمی رنگت کا مالک، ایک خوش اخلاق انسان تھا۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، وہ ایک مقامی میڈیکل کالج میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جب وہ واش روم میں گھسا تو میں فلیٹ کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔
طارق روڈ کی کمرشل ایریا میں وہ گراؤنڈ+2 ٹائپ کی رہائشی عمارت تھی، یعنی گراؤنڈ فلور پر یہ ایک بیڈ روم والا فلیٹ، اس کے اوپر فرسٹ اینڈ سیکنڈ فلور والے بیڈز تھے اور ایک لاؤنج مختصر سا تھا۔ تو اب اس عمارت کے پلاٹ کو آپ 60 گز کا تصور کر لیں، اور اس کے فرنٹ پہ فوٹو اسٹوڈیو تھا۔ بہرحال فلیٹ کا اکلوتا بیڈ روم پچھلے حصے میں واقع تھا، اور داخلی دروازے سے آپ اندر آئیں تو ایک ننھے منھے اوپن کچن سے ملاقات ہوگی۔ پھر پتہ چلتا ہی نہیں کہ کب بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ تب آپ سمجھ پائیں گے کہ جیسے 1.5 فٹیا فلیٹ جیسا ہو چکا ہے۔ اب وہ اکلوتا بیڈ روم اٹیچ باتھ تھا اور کچن سے متصل تھا۔ میں نے وہاں ایک کھڑکی بنی ہوئی دیکھی جو کہ بند تھی۔ جب میں نے مذکورہ جالی دار کھڑکی کو کھول کے اس کے اندر گردن ڈال کے اوپر کی جانب دیکھا، مجھے آسمان نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ ڈکٹ تھا۔ تو یہ ڈکٹ گراؤنڈ فلور سے بلڈنگ کی چھت تک جاتا ہے اور اوپر کے دونوں فلیٹ کو بھی تازہ ہوا فراہم کرتا ہے، یعنی کہ سیکنڈ اور فرسٹ فلور میں بھی گراؤنڈ فلور کی طرح جالی دار کھڑکیاں ہوں گی، جو کہ گراؤنڈ فلور کی چھت لگ بھگ 12 فٹ اونچی تھی۔ اس کا مطلب اگر کوئی گراؤنڈ فلور والے ڈکٹ کے 12 اسپیس میں سے کوئی سیڑھی لگائی جائے تو بہت آسانی سے فرسٹ فلور تک آ سکتا ہے۔ تو کیا زرینہ نے فرسٹ فلور والے اپنے بند فلیٹ میں سے باہر نکلنے کے لیے یہی راستہ استعمال کیا تھا؟ اب اگر زرینہ اور نبیل کے درمیان میں واقعی کوئی چکر چل رہا تھا تو یہاں تو بہت بہترین راستہ تھا، سیڑھی کا بندوبست ہو کر۔ اگرچہ میری تھیوری میں ایک آدھ خامی بھی تھی، جیسے کہ میرے موکل کے مطابق نبیل احمد زرینہ کی گمشدگی سے ایک روز پہلے یعنی 16 جولائی کی صبح اپنے گاؤں چلا گیا تھا، جبکہ زرینہ 17 اور 18 جولائی کی درمیانی رات بند فلیٹ کے اندر سے غائب ہوئی تھی۔ بہرحال مجھے ہر زاویے سے زرینہ کی پراسرار گمشدگی پہ غور کرنا تھا، کیونکہ اس کا زندہ سلامت بازیاب ہونا ہی میرے موکل کو بے گناہ ثابت کر سکتا تھا۔ لیاقت علی تر و تازہ ہو چکا تھا۔ ہم پیدل ہی کیفے لیبرٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ کیفے لیبرٹی طارق روڈ کا ایک معروف ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا کا لفظ اس لیے کہ آج کل اس ریسٹورنٹ کی صرف یادیں ہی باقی رہ گئی ہیں اور کوئی کسی برانڈ فیبرک کی عالیشان عمارت وہاں پہ کھڑی ہو چکی ہے۔ میں نے نہایت ہی جامع الفاظ میں لیاقت علی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ میں توقع کروں آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ میں اپنے موکل کو باعزت بری کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی وکیل صاحب، اگرچہ سچویشن بہت الجھی ہوئی ہے، لیکن میں جو کچھ جانتا ہوں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ایک بات کی وضاحت کروں کہ میں گھما پھرا کے بات نہیں کر سکتا، جو کہوں گا دو ٹوک انداز میں کہوں گا۔ آپ کا دل چاہے تو یقین کیجیے۔ ویری گڈ، آپ شروع ہو جائیے۔ وہ شروع ہو گیا۔ آئندہ 15 منٹ میں لیاقت علی نے جو مجھے معلومات دی اس کا خلاصہ اپنے اندر سادگی لیے ہوئے تھا۔ لیاقت علی کے مطابق نبیل احمد کا تعلق اسی کے گاؤں سے تھا، اس لیے اس نے اسے اپنے ساتھ رکھ بھی لیا تھا۔ وہ کم بیش 9 مہینے تک ایک روم میٹ کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہا۔ 16 جولائی کو وہاں سے چلا گیا۔ اس نے لیاقت علی کو بتایا کہ اسے ایک پروڈکشن ہاؤس کا کام مل گیا ہے اور وہ یونٹ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہا ہے۔ مذکورہ پروڈکشن کمپنی نے اس کی رہائش وغیرہ کا بندوبست بھی کیا ہے، لہٰذا وہ اپنا سامان بھی ساتھ لے گیا، گویا اس کا واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اس کو کوئی خبر نہیں تھی کہ نبیلہ اور زرینہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاملہ بھی ہے۔ اس کے مطابق نبیل کو اداکاری کا شوق تھا جنون کی حد تک، لیکن وہ اس کی افیئر سے واقف نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس تصویر کو گھور رہا تھا جس میں نبیل اور زرینہ لو برڈ کے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ میں نے لیاقت علی کے چہرے پہ الجھن کو دیکھا تو پوچھا، کیا اس فوٹو میں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں وکیل صاحب، بہت ہی کچھ خاص بات ہے۔ مجھے اس تصویر میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ گڑبڑ کیسی؟ دیکھیے نبیل کی گردن اور بازو کو ذرا غور سے دیکھیے۔ ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس میں گڑبڑ کی کیا بات ہے؟ دیکھیے آپ کو تصویر میں نبیل کی گردن پہ کسی قسم کا کوئی نشان نظر آ رہا ہے؟ نہیں، گردن تو بالکل صاف ہے۔ اچھا اس کا بازو دیکھیے جو اس نے زرینہ کے شانے پہ رکھا ہے۔ نبیل نے اپنی شرٹ کی آستین کو کوہنی تک اڑسا ہوا ہے اور آپ اس کے بازو کے کھلے ہوئے حصے پر گھنے بال دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ دیکھیے میں نبیل احمد کو بہت اچھے سے جانتا ہوں وکیل صاحب، اس کی گردن پر پرانے زخم کا واضح نشان ہے اور اس کے بدن پہ زیادہ بال بھی نہیں ہے، اور یہ بازو تو بالکل بس رواں جیسا ہی ہے، جبکہ اس فوٹو میں تو اس کے بازو پر خاصے گھنے بال دکھائی دے رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی شخص نے فوٹو میں زرینہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے جس کے بدن پر گھنے بال ہیں، اور اسی گردن پہ قسم کی چوٹ کا یا زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن اس شخص کو نبیل بنانے کے لیے فیس چینج کی تکنیک کا سہارا لیا گیا ہے۔ اب اس زمانے میں اسکیننگ اور فوٹو شاپ وغیرہ جیسی کوئی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، لیکن کٹ اینڈ پیسٹ جیسا فارمولا استعمال کیا جاتا تھا۔
جی ہاں بالکل. کسی نے بڑی مہارت سے نبیل کا چہرہ تصویر میں زرینہ کے ساتھ نظر آنے والے آدمی کے چہرے پہ سیٹ کیا. اب سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک تو نبیل کا چہرہ ہے. اس کے بعد وہ گھنے بالوں والے بندے کا جسم شروع ہوتا ہے جس کی گردن پہ زخم کا نشان نہیں ہے. اور یہ کام کسی ماہر فوٹوگرافر نے کیا ہے. جی بالکل. اور یہ فوٹوگرافر چاند میاں تو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر چاند میاں کے جسم پہ گھنے بال ہیں اور گردن پہ کوئی زخم کا نشان نہیں ہے اور وہ زرینہ سے نجات کا خواہش مند ہے یا نبیل سے دشمنی رکھتا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان چاروں امکانات میں سے سر دست کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں سوچا جا سکتا. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. میں چاند میاں سے تفصیلی ملاقات کر چکا ہوں کہ یہ شخص کسی بھی قیمت پہ نہ چاند میاں ہے نہ ہی نبیل احمد. اگر آپ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا سر تو اس شخص کو تلاش کریں. تو ایسا ہی مشورہ میں آپ کو دینا چاہوں گا. میں کچھ سمجھا نہیں. دیکھیے اگر آپ اپنے روم میٹ کو اور اپنے دوست نبیل کو پھانسی کے پھندے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس شخص کو آپ بھی جلدی تیار کیجیے. لیاقت صاحب میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آج دوپہر میں آپ کی کوئی مصروفات ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں. ٹھیک ہے آپ 5 بجے میرے آفس آ جائیں. جی ضرور میں آ جاؤں گا. اب میں چاہوں گا کہ نبیل کسی آفت سے بچے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. آفس میں آئیے بیٹھ کے تفصیل سے بات کریں گے. سارا معاملہ آپ کی سمجھ آ جائے گا. سر آج تو ہفتہ وار چھٹی ہے. آپ کیا آج بھی آفس کھولتے ہیں؟ میں ہنس پڑا. جناب اگر ضرورت پڑی تو ضرور کھولتے ہیں. لیاقت علی حیرت الجھن اور بے یقینی کے معاملے میں چہرہ بنا کر میری طرف دیکھنے لگا. منظر اس عدالت کا تھا اور وٹنس باکس میں استغاثہ کا وکیل غفور خان گواہ کو لاکے کھڑا کر رہا تھا. غفور خان کی عمر 45 کے قریب تھی. وہ کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا اور چاند میاں والی رہائشی عمارت کے ٹاپ یعنی کہ 2nd فلور پر رہائش پذیر تھا. اس کی بیوی کا نام فرزانہ تھا. فرزانہ ایک 40 سالہ گھریلو عورت تھی. فرزانہ اور غفور کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا اور زینب میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھی. چند روز پہلے جب میں نے چھٹی کے دن بشرا کی یادداشت اور شاہد حسین کی فنکارانہ صلاحیتوں کے ملاپ سے اس شخص کا اسکیچ بنوایا تھا اس نے کیس کو ایک نیا رخ دیا جس کے نتیجے میں وہ بندہ آج نامعلوم ہرگز نہیں تھا. جب سے زرینہ کی گمشدگی کا کیس عدالت میں لگا تھا میں نے اس شخص کو ہر پیشی پر کمرہ عدالت میں حاضرین کے بیچ موجود پایا تھا. اسکیچ میں ابھرنے والا چہرہ 19-20 کے فرق سے اسی شخص کا تھا. گواہ کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تھا تو وکیل استغاثہ جراح کے لیے وٹنس باکس کے پاس آئے اور ایکیوز باکس میں گردن جھکا کر کھڑے چاند میاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے خان صاحب کیا اس شخص کو جانتے ہیں؟ غفور خان نے جواب دیا جی ضرور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. یہ میرے نیچے والے فلیٹ میں رہتا ہے. آپ کی بلڈنگ میں 3 بائی 5 فٹ کا ایک ڈکٹ بھی ہے جو گراؤنڈ فلور سے شروع ہو کر چھت تک چلا گیا ہے. وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کے چہرے پہ نظر جما کر کہا اگرچہ اس ڈکٹ کا مقصد بہت نیک اور صحت افزا ہے اس کے توسط سے تمام فلیٹس میں تازہ ہوا کی آمد و رفت جاری رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک پرائیویسی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. مطلب اگر کوئی شخص اپنے فلیٹ میں بیٹھ کر بآواز بلند بات کرے تو اسے فلیٹ کے دوسرے مکین بھی بآسانی سن سکتے ہیں ہے نا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایشو صرف تیز آواز کے ساتھ ہی نہیں ہے. نارمل آواز میں بھی کی جانے والی گفتگو اس زمرے میں آ جاتی ہے. نہیں جناب جب 2 افراد میں بحث ہو رہی ہو ان کی جارحانہ بات چیت کبھی نارمل کے انداز میں تو نہیں آ سکتی خصوصاً اگر میاں بیوی ہوں. وکیل استغاثہ نے مکاری بھرے لہجے میں کہا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جناب اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ملزم چاند میاں اور اس کی لاپتہ بیوی زرینہ کے مابین اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. ان کی بحث و تکرار ڈک کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہوگی. جی بالکل ایسا ہے. میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ صبح جو آرٹسٹ نے بشرا کی مدر سے اسکیچ بنایا تھا اسے اس ڈاکٹر لیاقت علی نے پہچان لیا تھا. اس شخص کا نام منصور علی تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا لیاقت علی کو کہ 5 بجے میرے آفس آ جائے. میرا مقصد تھا کہ میں اسے یہ اسکیچ دکھا سکوں اور نبیل احمد اور اس بندے کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ سمجھا جا سکے. جیسے ہی لیاقت علی نے اسکیچ دیکھا اس نے بولا یہ تو منصور علی ہے. اس کے بعد میری اس سے ڈیٹیل بات ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ وہ آئندہ پیشی پر میرے ساتھ عدالت چلے. لیاقت نے میری بات سن لی اور اس وقت وہ سٹی کورٹ کی کینٹین میں موجود تھا اور میرے بلاوے پر 1 منٹ کے اندر کورٹ روم میں پہنچ سکتا تھا. یہ انتظام اس احتیاط کے پیش نظر کیا
کیونکہ اس تاریخ پر بھی منصور علی حاضرین کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیاقت اور منصور علی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ لیاقت کو دیکھتے ہی منصور بدک جائے اور میرا منصوبہ خاک میں مل جائے۔ میں اس چال باز شخص کو بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے گھیرنے کا خواہش مند تھا۔ وقوعہ کی رات، وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یعنی 17 اور 18 جولائی کی درمیانی رات آپ نے ایک ملزم کو عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ ملزم عدالت اس مشکوک واقعے کی تفصیل جاننا چاہتی ہے۔ ممکن ہے غفور خان صاحب، میرا مطلب ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی مسکرا کے اس نے مجھے دیکھا۔ گزشتہ پیشی پر وکیل استغاثہ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے غین فین فے کاف ممکن سب ہتھیار استعمال کروں گا، اپنی تیاری کر کے آئیے گا۔ تو اس کا غین کا مطلب یہی تھا، یعنی غفور خان صاحب۔ اب یہ بہرحال اس نے سارے الفاظ میری جرح کے بدلے میں نکالے تھے۔ تو وہ 2 اور 1 کے درمیان کا وقت تھا۔ استغاثہ کا گواہ غفور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ فرزانہ اور زینب بیڈ روم میں مزے کی نیند سو رہی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جب ٹی وی سے دل بھر گیا تو میں اٹھ کر بے مقصد لاؤنج میں ٹہلنے لگا۔ اسی وقت میں نے باہر کی جانب کھلنے والی لاؤنج کی کھڑکی میں سے چاند میاں کو اپنی گاڑی کی ڈگی کے ساتھ مصروف عمل دیکھا۔ خان صاحب، وکیل استغاثہ تیز آواز میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، مصروف عمل کی وضاحت کریں۔ وکیل سرکار اپنے گواہ کی بات تو کبھی کاٹتا نہیں تھا، مگر یہ آثار تو بتا رہے تھے کہ آگے چل کے ملزم کسی عجیب و غریب حرکت کے ہی بارے میں بتانے والا ہے۔ بہرحال اس نے معتدل انداز میں بتایا، جناب کار کی ڈگی کھلی ہوئی تھی، چاند میاں کمر تک اس کے اندر گھسا ہوا کسی شے کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر وہ کہاں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں چپ چاپ اس کے مشکوک حرکات کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ اللہ کا بندہ وقفے وقفے سے گردن اٹھا کر محتاط نظر ادھر ادھر بھی دیکھتا تھا، پھر ڈگی کے اندر مصروف ہوتا تھا۔ جب اس کی یہ مڈ نائٹ مہم میرے سمجھ میں نہیں آئی تو میں ہٹ گیا کہ لگتا ہے میری طرح اس کو بھی نیند نہیں آ رہی۔ مزید 1-2 سوالات کے بعد وکیل استغاثہ نے جرح ختم کی، اپنی باری پر وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور ہلکے پھلکے انداز میں استغاثہ کے گواہ سے سوالات کا آغاز شروع کیا۔ غفور خان صاحب، میں نے اس کے چہرے پہ نگاہ جما کے پوچھا، آپ کی ملزم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب۔ کوئی ناراضگی وغیرہ؟ نہیں بالکل۔ کوئی شکوہ شکایت؟ نہیں جی بالکل نہیں۔ اچھی بات ہے۔ میں نے ستائشی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ اسی طرح پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا، کب آپ کا فرزانہ سے کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ ہاں جی، کبھی نوک جھوک تو ہو جاتی ہے، مطلب میاں بیوی ہے، اختلافات رائے تو کار تو ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو مطلب اس اصول کی روشنی میں ملزم اور گمشدہ بیوی کے درمیان بھی جو تلخ کلامی ہوتی تھی وہ روزمرہ کا حصہ ہے۔ پھر میرے موکل اور اس کی بیوی کے درمیان جنم لینے والی ان رنجشوں کو اس قدر اچھالنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بات یہ وکیل صاحب، اب وہ گڑبڑا گیا۔ گرمی سردی تو ہم میاں بیوی کے بیچ بھی ہوتی ہے، لیکن زینب کا خیال کرتے ہوئے ہم آواز نہیں بلند کرتے اپنی، جبکہ ملزم کے گھر میں اولاد کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ لحاظ ہی نہیں کرتے اور ڈکٹ کی وجہ سے آواز نیچے سے اوپر تک سنی جاتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ ویلیوز کا ایشو نہیں ہے بلکہ والیوم کا ایشو ہے۔ ہاں جی بالکل۔ غفور صاحب، آپ نے ابھی معزز عدالت کے روبرو وقوعے کی رات والا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، آپ نے مقتول کو اپنی کار کی ڈگی کے اندر کچھ کارروائی کرتے دیکھا۔ کیا آپ وثوق سے بتا سکتے ہیں کہ اس مبینہ کارروائی کی نوعیت کیا تھی؟ نہیں جی، میں دیکھ نہیں سکا وہ دراصل کیا کر رہا تھا۔ مجھے پشت نظر آ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا وہ کچھ سامان وغیرہ ڈال رہا ہے۔ مطلب آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے سوالات کے جواب میں بتایا کہ نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی خفگی ہے، تو اچھے پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس کی مدد کرنے پہنچتے، کم از کم آواز دے کر پوچھ ہی لیتے کہ چاند میاں کیا پریشانی ہے۔ مگر آپ یہ سوچ کے ہٹ گئے کہ آپ کی طرح چاند میاں کو بھی نیند نہیں آ رہی، اس لیے آدھی رات یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب وکیل صاحب، وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے پوچھنا چاہیے تھا، مجھ سے بھول ہو گئی۔ جناب آپ کی اس بھول کو استغاثہ نے بڑی مہارت اور صفائی کے ساتھ میرے موکل کے خلاف استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسا تاثر دیا ہے جیسے ملزم رات کے اس پہر اپنی کار کے ڈگے میں کوئی ممنوعہ شے چھپا رہا تھا، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس کی بے ہوش یا مردہ بیوی ہو جسے وہ ٹھکانے لگانے کے لیے اپنی کار کی ڈگی میں ڈال کر کہیں جانے والا تھا۔ بہرحال میں نے روئے سخن جج کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، مجھے گواہ سے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اگلی گواہی مشتاق احمد کی تھی۔
مشتاق احمد وہ ایک راہگیر جس کا وقوعے کے روز طارق روڈ کے کمرشل ایریا سے گزر ہوا، اس نے ملزم کو ایک گٹھڑی گھسیٹ کر اپنی گاڑی کی طرف لے جاتے دیکھا۔ میرے حساب سے مشتاق احمد ایک بھرتی گواہ تھا جس کو ضرورت کے طور پیسے دے کر منظر عام پہ لایا گیا۔ گواہ کا بیان ریکارڈ ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کی حیثیت سے اس کے نزدیک گیا اور ملزم سے پوچھا، مشتاق احمد، کیا آپ کو یقین ہے کہ 17 اور 18 جولائی کی درمیانی رات یہی شخص ایک گٹھڑی کو گھسیٹ کر اپنے کار کی طرف لے کے جا رہا تھا؟ وکیل استغاثہ نے نہایت ہی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الفاظ بھی بدل دیے تاکہ غفور خان کے بیان کو تقویت ملے۔ عدالت سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ملزم نے وقوعے کی رات اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں یا پھر لاش کی حیثیت سے گٹھڑی میں باندھ کر اپنی گاڑی تک پہنچایا، پھر ڈگے میں کہیں ڈال کر اسے لے گیا اور خاموشی کے ساتھ ٹھکانے وغیرہ لگا دیا۔ میں چاند میاں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں وکیل صاحب، گواہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے اپنے شناختی کارڈ کے لیے ای سی کی دکان سے فوٹو بنوائی تھی۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کو فارغ کیا، میری جانب دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا جیسے بزبان تاثرات مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے غفور اور تمام گواہات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، بس اب وہ فوٹوگراف والا تماشا بھی آنا ہی والا ہے۔ میں نے جب اس کی اس بے چوٹ آواز پر تبصرہ نہیں یا رد عمل نہیں ظاہر کیا تو وہ مشتاق احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑی فیاضی سے بولا، یور وٹنس پلیز۔ اس نے حاتم کی قبر پہ لات مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی مصنوعی سخاوت کے اس پیشکش کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے حقارت سے کہا، سوری، نو کوشچن۔ اس نے مجھے گھورا اور جج صاحب سے کہا، جناب عالی، میں نے گزشتہ پیشی پر فوٹوگرافز کا سرسری سا ذکر کیا تھا، اب میں مذکورہ فوٹوگرافز معزز عدالت کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ یہ فوٹوگرافز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کریں گے، جس کے بعد استغاثہ کی طرح یہ عدالت بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گی۔ ملزم کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا پتہ چل گیا تھا، اس نے وقوعہ کی رات گلا گھونٹ کر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر اس کی لاش کو گٹھڑی کی صورت میں اپنے کار کے ڈگے میں بھر کے کہیں ٹھکانے لگا دیا۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے 2 تصاویر نکال کے ایک لفافے میں سے جج کی خدمت میں پیش کی اور فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں خاص قسم کا غرور اور تکبر پایا جاتا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور جج کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوران جج مذکورہ پوسٹ کارڈ سائز کی ان تصویروں کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر الجھن آمیز حیرت نے جگہ بنائی۔ اس نے تصویر کو میز پہ رکھنے کے بعد وکیل استغاثہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یور آنر، یہ گمشدہ زرینہ ہے، یہ ان کے عاشق کی تصویر ہے جو ایک رنگین اور سنگین کہانی سنا رہی ہے۔ مزید تصدیق کے لیے ملزم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آئندہ 1 منٹ میں چاند میاں نے اس کی تصدیق کی کہ ان تصویر میں دکھائی دینے والی عورت لاپتہ زرینہ اور مرد گراؤنڈ فلور پہ رہنے والا ایک شخص نبیل ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے اپنی ماہرانہ اور پیشہ وارانہ رائے بھی دی کہ ان تصویر کے ساتھ کسی سے نے خصوصی چھیڑ چھاڑ کی ہے، مطلب جیسی وہ نظر آ رہی ہے تصویر ایسی ہے نہیں۔ جناب علی، کیا میں اپنے فاضل دوست کی فراہم کردہ تصویر کو ایک نگاہ دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے جج صاحب سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ جج نے میری فرمائش پوری کی۔ وکیل استغاثہ کے ہاتھ میں وہ فوٹوگرافز دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ تصویریں کس متعلق ہوں گی، مگر ان کے سائز نے میرے ذہن میں روشنی میں جھماکہ کیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے محسوس ہوا یہ وہی 2 تصویریں ہیں جو منصور نے وقتاً فوقتاً میرے آفس پہنچائی تھی، اس وقت میرے بیگ کے اندر بھی رکھی تھی۔ میرے محسوسات نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ وکیل استغاثہ جو تصویر منظر عام پہ لایا تھا وہ انہی کی فوٹو کاپی تھی جو میرے پاس رکھی ہوئی تھی، بلکہ میرے بیگ میں ایک تیسری تصویر بھی تھی، یعنی کہ منصور علی کا قلمی خاکہ جو شاہد حسین نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، اگر یہ تصاویر میرے فاضل دوست نے بڑے فخر سے معزز عدالت کی خدمت میں پیش کی ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں اس تصویر کے حوالے سے کوئی کہانی بھی ہوگی۔ مجھے جو بھی کہنا ہے وہ کہانی سننے کے بعد کہوں گا، دیٹس آل۔ جج جی وکیل صاحب، جج نے سوالیہ نظروں سے وکیل کو بولا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وکیل نے بڑے جوش و خروش سے بولنا شروع کیا، جناب عالی، ان تصویر میں 2 افراد نظر آ رہے ہیں، جس میں عورت کا نام زرینہ ہے، مرد کا نام نبیل ہے، جو کہ ملزم کے نیچے والے گراؤنڈ فلور کے فلیٹ پہ رہتا ہے۔ اس بات کی تصدیق تھوڑی دیر پہلے ملزم نے بھی کی ہے۔ بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کو کہ ان کے آپس میں کس نوعیت کے تعلقات ہیں۔ ملزم کو جب اپنی بیوی کے لچھنوں کا علم ہوا، اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس ایشو کو لے کر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی رہی اور اس نے اپنی سلیپ واک کا بہانہ بنا کے ایک رات گلا گھونٹ کے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہرحال میں نے آبجیکشن کیا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل سرکار نہایت ہی بچکانہ بلکہ احمقانہ تعویلات کے ذریعے اس کیس کو کسی اور سمت لے جا رہے ہیں۔
اگر اس کیس کی فائل میں جہاں جہاں میرے موکل کا نام چاند میاں سن آف نیاز میاں لکھا ہے، اگر ہم اس کو ریاض میاں سن آف مختار میاں کر دیں تو اس کیس میں نامزد ملزم یعنی میرا موکل بہت ہی کسی کارروائی کے بغیر باعزت بری ہو جائے گا، کیونکہ وہ ریاض میاں نہیں بلکہ چاند میاں ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہوں گا کہ چیزوں کو فرضی نہ کیا جائے۔ چیزوں کے نام بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے جناب عالی۔ آبجیکشن سسٹین۔ جج نے میرے اعتراض کو درست قرار دیا کیونکہ بار بار وہ اس کی سلیپ واک کو بہانہ بتا رہا تھا۔ آپ اپنے دلائل کو آگے بڑھائیے مگر ایسی کوئی بات مت کریں جو تکنیکی یا معاونی اعتبار سے غلط ہو یا اس کا کوئی الگ مطلب لیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنا کے میری طرف دیکھا۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست نے جن تصاویر کے ذریعے میرے موکل اور اس کی گمشدہ بیوی کے حوالے سے ایک حیثیتی عرفی کا ارتکاب کیا وہ نہایت افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ ویسی ہی 2 تصاویر میرے پاس بھی ہیں مگر مختلف اور چونکا دینے والی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ۔ اچھا، اور وہ کہانی کیا ہے؟ جج نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ انقلاب آفری کہانی معزز عدالت کو ضرور سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں وکیل استغاثہ سے چند اہم سوال کرنا چاہتا ہوں اگر عدالت کی اجازت ہو تو۔ اجازت ہے، جج نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، پچھلی پیشی پر آپ نے کئی باتوں کا ذکر کیا تھا جس میں فوٹوگرافس کا ذکر تھا، لیکن یہ تصویریں نہیں دکھائی تھیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا خوب تیاری کیجئے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دونوں فوٹوگراف کہاں سے حاصل کی؟ جناب، ایک اچھا وکیل کبھی اپنا سورس نہیں بتاتا۔ وہ بڑی ادا سے بولا۔ اگرچہ یہ لائن کامیاب جرنلسٹ کے لیے ہے لیکن پھر بھی آپ بتائیں نہ بتائیں، مجھے بتائیں یہ دونوں تصویر آپ کو کس نے دی ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس لیے کہ ایسی ہی 2 تصاویر میرے پاس بھی ہیں۔ میں نے ایک لفظ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، جو اس شخص نے میرے پاس پہنچائی ہیں جس نے آپ کو دی ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اس پراسرار بندے کو بالکل نہیں جانتے جبکہ میں اچھی طرح سے جان چکا ہوں۔ بات کے اختتام پہ میں نے سب کی نظر بچا کر کن اکھیوں سے منصور علی کی طرف اس احتیاط سے دیکھا کہ وہ مجھے نوٹ نہیں کر سکا، لیکن اس کا چہرہ مجھے متغیر ہوتا نظر آیا۔ اگلے ہی لمحے وکیل نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ اس پر ہم ابھی بعد میں بات کریں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور بیگ میں سے 2 تصاویر نکال کے جج کی طرف بڑھائی۔ جناب عالی، ملاحظہ فرمائیے۔ جج نے میرے اور وکیل کی فراہم کردہ تصویر کا معائنہ کیا اور کہا، یہ تو دونوں ایک دوسرے کی کاپی لگتی ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ جناب، یہی حقیقت ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پوچھا، میرے فاضل دوست، جب یہ بات آپ کے علم میں تھی کہ ملزم کی گمشدہ بیوی اور نبیل احمد کے درمیان عشق کے معاملات چل رہے ہیں تو آپ نے اب تک نبیل پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ انکوائری افیسر نے نبیل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ملا نہیں۔ نبیل احمد کے روم میٹ لیاقت علی نے مجھے بتایا تھا کہ پولیس نبیل کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے فلیٹ پہ آئی تھی اور اس نے انہیں بھی وہی بتایا جو مجھے بتایا تھا۔ وہ ملا نہیں؟ مطلب ایک ہیرو اپنی ہیروئن کے ساتھ شوٹنگ کرنے کے لیے شمالی علاقات کی طرف نکل گیا۔ آپ کو کس نے بتایا نبیل شمالی علاقہ جات کی طرف گیا ہے؟ میں نے شک بڑی نظر سے دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالا۔ میرے محترم دوست، فوٹوگراف میں بے حد رومانی نظر آنے والے زرینہ اور نبیل منظر سے غائب ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی کہ وہ اس کو بھگا کے لے گیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یور آنر، میں نے روئے سخن جج کی طرف کہا۔ میرا موکل پچھلے کئی مہینے سے قید و بند کی سختیاں جھیلتے ہوئے ذلت اور رسوائی کی زندگی کا بسر کر رہا ہے کیونکہ عدالت نے اسے اپنی بیوی کو غائب کرنے کے الزام میں جوڈیشل کسٹڈی میں دے رکھا ہے، ابھی جبکہ وکیل سرکار تازہ بیان یہ فرماتے کہ ملزم کی بیوی زرینہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر بولا، جناب عالی، اگر اس بات کو درست تسلیم کیا جائے تو میرا موکل تو بے گناہ ہے۔ اس کو کس وجہ سے جیل میں ڈال رکھا ہے؟ اگر اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی تو اس کے لیے میرے موکل کو کیوں الزام دیا گیا ہے؟ اس کو جیل میں ڈال کے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے وکیل استغاثہ کو بولا۔ جناب عالی، میں نے ڈیفینس کے ایک سوال کا منطقی جواب دیا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، میرا بیان نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زرینہ کی گمشدگی کا ذمہ دار تو ملزم ہی ہے، لیکن یہ کیا ہو سکتا ہے ٹھکانے لگا دیا ہو سکتا ہے نہیں مار دیا ہو۔ مسٹر بیگ، پلیز پروسیڈ۔ تھینک یو، میں نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ آئندہ 5 منٹ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں عدالت کو بتایا کہ کس طرح نبیل احمد نے عدالت کے کوریڈور میں زرینہ کے قتل کا اعتراف کیا، مجھے چیلنج کیا اور تمام ساری ڈیٹیل۔ میں جانتا ہوں کہ زرینہ اور نبیل کے درمیان اس نوعیت کی آشنائی کبھی نہیں رہی۔ تصویر میں جو شخص زرینہ کے بہت نزدیک نظر آ رہا ہے وہ نبیل نہیں ہے، تو پھر وہ کون ہے؟
وہی جس نے مجھے اور آپ کو یہ تصویریں بھیجی ہیں۔ وہ بندہ نبیل سے کوئی پرانی دشمنی نکال رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آپ کو تصویریں بھیجنے والا بندہ کون ہے، پر آپ نے کہا بعد میں بات کریں گے۔ جناب آپ اپنی بات کو جلدی سے لے آئیے، گھما پھرا کر بات کرنے سے عدالت کا وقت برباد ہوتا ہے۔ جج نے مجھ سے کہا بیگ صاحب، وکیل صاحب کے سوال کا جواب دیجیے، وضاحت کریں آپ کس شخص پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نبیل احمد نہیں کوئی اور ہے۔ میں پہلے معزز عدالت کے استفار کی وضاحت کروں گا، اس کے بعد سرکاری وکیل کو بھی دیکھوں گا۔ یور آنر، میں نے نبیل کی ایک جھلک دیکھی ہے کوریڈور کے اندر، لیکن ایسا شخص اس وقت کورٹ روم سے چند گز کے فاصلے پہ ہے جو نہ صرف نبیل احمد کو بلکہ اس پرسرار شخص کو بھی جانتا ہے جو اس گیم کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ میں عدالت کے حکم پر اس شخص کو صرف 2 منٹ میں یہاں بلا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے گواہ کو بلائیے۔ میں نے اپنے پٹے والے کو پاس بلا کر اسے کان میں کچھ کہا۔ جب تک پٹے والا صفائی کے گواہ لیاقت علی کو اپنے ساتھ کورٹ روم میں لاتا، میں نے جج کو نبیل کی گردن پہ موجود زخم کے اور بازو پہ نہ ہونے والے بالوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ جناب علی، اس موکل اور اس کیس کے ملزم پر میں چاند میاں کی رائے سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں کہ جس تصویر میں یہ دونوں نظر آ رہے ہیں وہ کسی فنکار کی چھیڑخانی کا نتیجہ ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر لیاقت علی کمرے میں داخل ہوا۔ چند منٹ میں لیاقت علی نے ساری سچائی بیان کی اور آخر میں کہا، سر 8 سال پہلے ایک شخص نبیل کی گواہی کی وجہ سے 7 سال کے لیے جیل گیا تھا۔ یہ ساری سازش اسی کی رچائی ہوئی ہے۔ اس بندے کا نام منصور علی ہے اور اس کے بدن پہ خاصے گھنے بال ہیں۔ تو جب لیاقت علی کورٹ روم میں داخل ہوا تو میں نے منصور علی کے چہرے پر بے چینی انگڑائی لیتے دیکھی تھی، لیکن جب لیاقت علی نے اسے نظر انداز کیا تو وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ لیکن ہم اس شخص کو کہاں تلاش کریں جس کے سر اور بدن پہ گھنے بال ہیں؟ اس دشمن تک ہمیں کون پہنچائے گا؟ وکیل صاحب، لیاقت علی نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تالے کی چابی بیگ صاحب کے پاس ہے۔ وکیل استغاثہ نے جلے ہوئے الفاظ میں کہا، سر ہم پہ احسان کیجیے، بتا دیجیے یہ کون ہے؟ بیگ صاحب، آپ اس سازشی شخص کے بارے میں جو جانتے ہیں عدالت کے علم میں لے آئیں تاکہ اس کیس کو ختم کیا جا سکے۔ اور اگر میں منصور علی کو عدالت میں حاضر کروں تو یہ فوری طور پہ ممکن ہے۔ اگر عدالت کا دروازہ بند کر کے وہاں کسی مسلح اہلکار کو تعینات کیا جائے تو میں یہ چمتکار دکھا سکتا ہوں۔ مطلب کیا؟ جناب، سزا یافتہ منصور علی اس وقت کورٹ روم میں موجود ہے، آپ اسے اس کیس کی مدد سے پہچان سکتے ہیں۔ میں نے شاہد حسین کا بنایا ہوا اسکیچ اپنے بیگ سے نکال کر جج کی میز پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد کمرہ عدالت میں جو سنسنی خیز اور ایکشن سے بھرپور فلم چلی ہوگی، میں اسے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے آپ کو تخیل پہ چھوڑ دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ زرخیز ذہن کے مالک ہیں۔ اس لائف سین کو آپ خود ہی انجوائے کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کیس کی ابتدا میں عدالت کے کوریڈور میں نبیل سے ہونے والی لمحاتی مگر ڈرامائی ملاقات کے نتیجے میں میرے ذہن میں جو کانٹا سا چبھ گیا تھا وہ منصور علی کے اقبال جرم کے بعد غیر محسوس طریقے سے نکل گیا۔ اس روز عدالت میں جو کچھ ہوا وہ اس کیس کا گویا ڈراپ سین تھا۔ جب جج نے اسکیچ کو دیکھنے کے بعد حاضرین نے عدالت پر متلاشی نگاہ ڈالی تو گھنگریالے بالوں والا منصور علی اپنی سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا، لہٰذا پولیس نے فوراً پکڑ کے جج صاحب کے سامنے حاضر کیا۔ منصور علی کے مطابق جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے نبیل احمد کو تلاش کیا تاکہ اس سے بدلہ لے سکے۔ وہ نبیل کے ایکٹنگ کے کیڑے سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے بیک وقت 2 محاذ پہ کام کیا۔ ایک تو اس نے چاند میاں کی بیوی کے ساتھ راہ و رسم پیدا کی اور اسے اپنے دوسرے ایک شوبز سے متعلق دوست کو نبیل کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بندہ ریہرسل کے نام پہ جو نبیل سے کہتا وہ کرتا۔ مجھ سے کوریڈور میں ہونے والی ملاقات اس ریہرسل کا ہی نتیجہ تھی۔ منصور علی در پردہ رہ کر نبیل کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل جاری رکھنا چاہتا تھا، جس کے نتیجے میں نبیل ایسی مصیبت میں پھنس جاتا کہ اس کی ساری زندگی جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے گزرتی۔ نبیل کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ شوبز سے تعلق رکھنے والا وہ شخص اس کے دشمن منصور علی کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ اس کی خوش قسمتی یا بد نصیبی کہ اس روز اس نے بندے کو فون پہ کسی سے ایسی بات کرتے سن لیا جو اس کی ذات سے متعلق تھی اور خاصی خطرناک اور جان لیوا بھی تھی۔ نبیل کی اس مہلک جانکاری سے منصور علی واقف ہوا، چنانچہ اس کھیل کے اختتام سے پہلے ہی نبیل کی زندگی کا چراغ گل کرنا اس کے لیے ضروری تھا، ورنہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ نبیل کو جیل میں سڑانے کے بعد زرینہ کی زندگی ختم کرنی پڑے تو وہ بھی قتل کر دیتا۔ زرینہ کو منظر عام سے غائب کر کے منصور علی نے اپنی تحویل میں رکھا تھا۔ اس کی گرفتاری اور اقبال جرم کے بعد زرینہ کو بازیاب کرانے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی۔ چاند میاں کو زرینہ مل گئی اور منصور علی کو جیل خانہ۔ ماضی کھنگالنا اسے بہت مہنگا پڑا۔ بتحریر حسام بٹ۔